First of all, I start my topic with the name of Allah Almighty. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آج مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ایف آئی آر سے لے کر چلان تک کا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس پروسیجر کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اوفینس۔ اگر کوئی بھی پرسن پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو پولیس اسٹیشن جانے کے بعد اپنی رپورٹ درج کراتا ہے، تو رپورٹ درج کرانے کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو رپورٹ درج کرائی جا رہی ہے وہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل۔ مینس ٹو سے کہ اگر کوئی بھی اوفینس کہیں پہ بھی کمٹ ہوتا ہے تو اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کوگنیزیبل ہوتا ہے یا وہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ کوگنیزیبل اوفینس کون سے ہوتے ہیں اور نان کوگنیزیبل جو اوفینس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو سمپل کوگنیزیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جو کہ سیریس ان نیچر ہوتے ہیں اور جس کے اندر پولیس کسی بھی پرسن کو بنا وارنٹ کے بنا اریسٹ وارنٹ کے اس کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اور جو نان کوگنیزیبل اوفینس ہے اس کے اندر پولیس جو ہے وہ ایک تو نان سیریس نیچر کے اوفینس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو پولیس ہے وہ کسی بھی پرسن کو اگر اریسٹ کرے گی تو اس کو اس کے اندر سب سے پہلے وارنٹ میجسٹریٹ سے ایشو کروانا پڑے گا، اور اس کے بعد جا کے وہ کسی بھی پرسن کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو اوفینس کمٹ ہوا ہے اس کی وہ کوگنیزیبل ہے کہ نان کوگنیزیبل ہے۔ اب اس چیز کو پتہ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں سی آر پی سی کے شیڈیول 2 کو دیکھنا پڑے گا، کہ جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس کے سی آر پی سی شیڈیول 2 کے اندر 8 کالم ہیں۔ 8 کالم کے اندر اس کے 3rd کالم کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کب پولیس وارنٹ کے ساتھ گرفتار کرے گی اور کب بنا وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے پولیس۔ اگر بہت سے لوگ جو ہے ایف آئی آر کو موسٹلی فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کے طور پر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ ہم اس کا جو بیسک مطلب ہے اس کا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی رپورٹ، اور یہ ابتدائی رپورٹ اسی وقت لانچ ہوتی ہے جب یہ کوگنیزیبل اوفینس کیا جاتا ہے، کوگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوتا ہے۔ اور جو 155 ہے وہ نان کوگنیزیبل اوفینس کی، اس کے اندر ہم رپورٹ درج کراتے ہیں، اور رپورٹ درج کرانے کے بعد اگر وہ ہماری رپورٹ پولیس افسر یا ایف آئی آر جو ہے پولیس افسر جو ہے وہ درج نہیں کرتا تو اکارڈنگ ٹو نیو امینڈمنٹ آف سپریم کورٹ کہ اگر کوئی بھی پولیس آپ کی ایف آئی آر، آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو درج کرنے سے انکار کرتا ہے، انکاری ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو پروسیجر پہلے تھا وہ تو تھا کہ آپ پیس آف جسٹس کے پاس جاتے تھے 22A اور 22B کے اندر، اور جا کر اپنی رپورٹ درج کرانے کے لیے پیس آف جسٹس سے آپ اپیل کرتے تھے، اور وہ پولیس کو ڈائریکشن دیتا تھا جس کی ڈائریکشن کی بیس کے اوپر جو ہے آپ کی ایف آئی آر درج کی جاتی تھی۔ لیکن اگر ہم اکارڈنگ ٹو نیو امینڈمنٹ بات کریں تو اکارڈنگ ٹو نیو امینڈمنٹ یہ چیز بتائی گئی کہ آپ کو سب سے پہلے وہ ایک ایپلیکیشن لکھ کے ایس پی صاحب کو دینی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ 22A اور 22B کے اندر جا سکتے ہیں۔ پھر پہلے ایک کنسیپٹ وہ تھا کہ آپ نے سنا ہوگا ایف آئی آر کے ساتھ SIR سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ۔ پہلے ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ تھا کہ اگر ایک ایف آئی آر کوئی کٹواتا تھا جا کر تو اسی کے اوپر جا کر کوئی دوسری پارٹی تھی وہ جا کر اس کے اوپر کراس پرچہ کروا دیتی تھی۔ اب کراس پرچے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو عدالت ہے اس کو دونوں پارٹیز، دونوں فریقین کا الگ الگ ٹرائل کرنا پڑتا تھا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے PLD 2018
سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 595 کے جو سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کو ٹوٹلی بینڈ کر دیا گیا. اور اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جس کی بیس کے اوپر آپ کے جو کلائنٹ ہے اس کو یا تو ضمانت دے دی جائے گی یا پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کے کلائنٹ کو جو ہے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر سب سے مین بات یہ آتی ہے کہ ڈیلے آف ایف آئی آر. اب ڈیلے آف ایف آئی آر جب ہوتی ہے تو پولیس یہ جو کورٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے. مینس ٹو سے کہ ایک اوفینس ایک کسی تھانے کی حدود کے اندر ہوا ہے, اس کی جورسڈکشن کے اندر ہوا ہے, اور وہاں سے لے کر اور پولیس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ 15 منٹ کا ہے, اور ایف آئی آر جو درج کرائی جا رہی ہے وہ کوئی تقریباً 6 گھنٹے کی ڈیلے کے بعد جمع کرائی جا رہی ہے, جس کا مطلب کہ ایف آئی آر کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے, اور فیبریکیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر اس کے اوپر کٹوائی جا رہی ہے. اب اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر دیکھیں ایف آئی آر کو, تو اگر کوئی بھی پرسن جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے, پولیس اسٹیشن جا کر اپنی رپورٹ درج کرواتا ہے اور اورلی بتاتا ہے, تو اورلی پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کو ریٹن کے اندر ریڈیوس کرے, اس کو رائٹنگ کے اندر لکھے. اور اب اس کے اندر پھر ایک ایکسیپشن یہ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی عورت کوئی ایف آئی آر کٹوانے آتی ہے, جو رپورٹ درج کرانے آتی ہے, کہ وہ سیکشن 354 موڈیسٹی کی جو کہ خاتون کی موڈیسٹی عزت کے حوالے سے ہوتی ہے, جس کے اندر سیکشن 354, 354A, 376, 336B جس کے اندر عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی فیمیل پولیس آفیسر وہاں پہ موجود ہونی چاہیے, یا پھر جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے, یا پھر اس کے ساتھ کوئی بھی فیمیل ممبر ہونی چاہیے. اب ایک چیز بہت آتی ہے کہ آپ نے ایک نام زیرو ایف آئی آر کا بھی سنا ہوگا. اب زیرو ایف آئی آر کیا ہوتی ہے؟ زیرو ایف آئی آر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں کراچی میں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کراچی میں کام کرتے ہیں, اور آپ کا جو گھر ہے پیچھے لاہور کے اندر ہے, اور وہاں پر کوئی کرائم کمٹ ہو جاتا ہے, اور کرائم کمٹ ہونے کے بعد وہاں آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کہ پولیس اسٹیشن جا کے جو ہے آپ کے ایف آئی آر کو درج کروا سکے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے علاقے کی جو پولیس اسٹیشن ہے, کراچی کی جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے جو ہے پولیس اسٹیشن میں ایک رپورٹ درج کراتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے زیرو ایف آئی آر لانچ کروانی ہے, کہ مطلب آپ بتا سکیں کہ آپ کی جو ایف آئی آر ہے اس کو ڈیلے کس وجہ سے ہوا, اور ڈیلے ہونے کی آپ کی وجہ کیا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ ایف آئی آر پھر جب لاہور آ کے کٹوائیں گے تو لانچ ہوگی جو آپ کی ایف آئی آر, تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈیلے کو جو ہے وہ زیادہ نہیں دیکھا جائے گا, اور ڈیلے کی آپ کی وجوہات بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جب کہ آپ نے زیرو ایف آئی آر پہلے ہی کٹوا دی ہے. پھر اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سیکشن 155 جو ہے کہ آپ ایک ریسرف رپورٹ درج کراتے ہیں, اس رپورٹ کے اوپر آپ کی کوئی انویسٹیگیشن پولیس کرنے کی قائل نہیں ہوتی, اور اس انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی, آپ کی جو سیکشن 155 کے تحت جو ہے وہ ایک رپورٹ درج کرائی جاتی ہے. اور اس کے بعد سیکشن 156 یہ کہتا ہے, سیکشن 156 بیسیکلی آپ کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے کہ جو پولیس ہے جب اس کو ایف آئی آر 154 کے تحت کٹائی جاتی ہے, ایف آئی آر لانچ کرائی جاتی ہے, تو 156 کے تحت جو ہے پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے, یا 155 کے تحت جو ہے اس کو رپورٹ لکھوائی گئی ہے, تو 156 کے کلاس 3 کے اندر یہ بتایا گیا ہے اگر آپ اس رپورٹ کی انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اجازت میجسٹریٹ سے لینی پڑے گی. پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں, جس امینڈمنٹس کے اندر سب سے پہلے 155A آتی ہے. 155 کے اندر وہ کہتا ہے کوئی بھی اوفینس جو 295C کا ہے, جو توہین رسالت وغیرہ کا ہے,
تو اس کے اندر جو ہے جو انویسٹیگیشن کی جائے گی وہ اے ایس پی کے رینک سے بلو کوئی بھی افسر جو ہے وہ مجاز نہیں ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے۔ پھر اس کے بعد جو زنا کے کیسز ہیں، زنا کے کیسز کے اندر بھی یہی ہے کہ اے ایس پی کے رینک سے کم جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے 157 پروسیجر وین ویئر کوگنیزیبل offense سسپیکٹڈ۔ اب offense کمٹ ہوا ہے لیکن اس کی جو ہے ایف آئی آر لانچڈ نہیں کی گئی۔ مینس ٹو سے کہ اگر پولیس کو لگتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر کوئی offense کو کمٹ کیا گیا ہے لیکن اس کی ایف آئی آر کسی کی طرف سے نہیں لانچ کروائی گئی، لیکن پولیس کو لگتا ہے تو پولیس جو ہے وہ کلندر ڈرا کرے گی اور وہ میجسٹریٹ کو جمع کرائے گی، اور میجسٹریٹ جو ہے اس کے اوپر یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کا آرڈر دے اور نہ دے۔ تو اس کے بعد سیکشن 158 کے اوپر آتے ہیں۔ سیکشن 158 یہ ہمیں کہتا ہے کہ اس کی جو رپورٹ ہے، جو کلندر تیار کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں جمع کرائی گئی، تو جو ہے اس کے تحت 158 کی رپورٹ جمع کرائے گی، اور 159 کے اندر جو ہے میجسٹریٹ اس چیز کا آرڈر دے گا کہ جو رپورٹ 158 کی جمع کرائی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اگر کورٹ کو لگے گا کہ یہ ساری کنڈیشنز فلفلس کرتی ہیں تو جو کورٹ ہے وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کا حکم دے سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے 166 کے اندر کہتا ہے کہ جب بھی ایک ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کے اوپر آپ کو ساتھ ہی ایک آئی او مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے علاقے کے اندر جاتا ہے اور جا کے جو ہے وہاں سے شواہد اکٹھے کرتا ہے، اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد 161 کے تحت جو ہے وہ وہاں سارے جو گواہان ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کرتا ہے۔ اور 160 کے اندر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے کسی کو بھی اپنی انویسٹیگیشن کے لیے کہ گواہی دینے کے لیے جو ہے وہ اپنے پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی حاضری کو لازم کرنے کے لیے جو ہے وہ بلا سکتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو گواہی ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 161 کے اندر جو ہے وہ گواہ جو گواہان ہوتے ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ وغیرہ ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم 169 کے اندر دیکھیں، 169 کے اندر کہ اگر تو کیا کہتے پولیس کو لگتا ہے کہ یہ جو اریسٹ کیا گیا ہے اور اس کے اندر پولیس کو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ یہ جو جس پرسن کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کے اندر شامل نہیں تھا، تو جو کہ پولیس ہے وہ 169 سیکشن کے تحت سی آر پی سی کے وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس کو ریلیز کرا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم سیکشن 167 کی بات کریں تو 167 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ ٹوٹلی اس کی مدت جو ہے وہ تقریباً 15 دن کی ہے، لیکن جو ریمانڈ ایک فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، ایک جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے۔ اب فزیکل ریمانڈ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ کے اندر وہ پولیس مارتی ہے، لیکن پولیس کو مارنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ہارٹ کا ٹاپک پڑھا ہو تو ہارٹ کے ٹاپک کے اندر سب سے چھوٹا سے چھوٹا ہارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جانا۔ اب پولیس آپ کو مارتی ہی اس طریقے سے ہے اور اس جگہ پہ مارتی ہے جہاں پہ آپ کی کوئی ہڈی نہیں ہوتی اور آپ کو لگتی ہے، اور میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی جو ہے آپ کو اس چیز کی کوئی اس چیز کی شواہد نہیں ملتے کہ آپ کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو پھر اس کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے اگر جو ہے پھر اس کے بعد میجسٹریٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ 167 کو 63 اور جو ہے سیکشن اس کے ساتھ ملا کے پڑھے 167 163 کو، تو وہ ایکیوزڈ کو جو ہے وہ رہا کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا سیکشن جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن 172، جس کے اندر
جس کے مطابق جو ہے جو پولیس افسر ہے جو آئی او ہے وہ اپنی ڈائری کو مینٹین کرتا ہے، اور مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر ہر وہ چیز کو دیکھتا ہے کہ وہ واقعہ واردات پہ گیا، واقعہ واردات سے اس نے ان چیزوں کو کلیکٹ کیا، ان ایویڈنس کو کلیکٹ کیا، اور ان جو گواہان ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کیا، اور ریکارڈ کرانے کے بعد جو ہے وہ 173 کا جو چلان ہے وہ کورٹ کے اندر سبمٹ کراتے ہیں۔ اب بیسکلی جو پہلے ہوتا تھا تو پہلے تو جو پولیس تھی وہ 173 کا چلان کورٹ کے اندر جمع کراتی تھی، لیکن اب امینڈمنٹس کے بعد جو ہے یہ ہوا ہے کہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، اب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاور چلے گئی ہے کہ وہ جنہیں ہم پبلک پروسیکیوٹر بھی کہتے ہیں، کہ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ اب اس چلان کو جو ہے اس کو عدالت کے اندر جمع کراتے ہیں، اور جو ریمانڈ کا سب سے زیادہ جو ٹائم ہے، ریمانڈ کہہ رہا ہوں، اب یہ جو ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ 154 سے لے کر 173 کی پروسیڈنگ، اس کو جو میکسیمم جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 14 دن کے اندر جو پولیس ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے اس چیز کو سب کو کمپلیٹ کرے، اور کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ کورٹ کے اندر جمع کرائے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی میڈیکل رپورٹ کسی چیز کی دی گئی ہے، یا پھر ڈی این اے رپورٹ کے لیے کچھ بھی کسی بھی چیز کی ایگزامینیشن کے لیے کوئی چیز دی گئی ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ بڑھا کے زیادہ سے زیادہ ٹائم 3 دن بڑھا دیے جائیں گے، اور 3 دن بڑھا کر جو ہے کتنے 17 دن بن جاتے ہیں۔ 17 دن کے اندر پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ ہر چیز کو اپنی کمپلیٹ کر کے پولیس جو چلان ہے اس کا کورٹ کے اندر جمع کرائیں۔ شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا ٹاپک، اور میں شکر گزار ہوں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سر کاشف کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ویڈیو بنا کر جو ہے اپنی پریزنٹیشن دیں، تو اس کے اوپر جو ہے میں اپنے سر کاشف کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔